کہیں پان اور گٹکے کی شکل میں تو کہیں نسوار، حقہ اور سگریٹ کی صورت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تمباکو، اور ہر روز ایک شعلے سے جنم لینے والا انگارہ جب سگریٹ بن کر انسانی بے وقوفی کی عملی مثال بنتا ہے تو سگریٹ کے ایک کنارے پر موجود انگارہ دھواں اگلتے ہوئے آہستہ آہستہ راکھ کی صورت میں تبدیل ہو کر زندگی کا چراغ گل کرتا رہتا ہے۔ تمباکو نوشی یا تمباکو کا استعمال چاہے سگریٹ میں ہو یا پان میں یا گٹکا میں یا نسوار میں، جیسے بھی ہو، تمباکو اتنی خطرناک چیز ہے، اس کے اندر 1200 سے زیادہ کیمیکل معلوم ہو چکے ہیں اور 50 سے زیادہ اس میں ایسے کیمیکل ہیں جو ڈائریکٹ کینسر کر سکتے ہیں۔ تو ان سے بے انتہا ہو سکتی ہیں بیماریاں۔ سب سے بڑی بیماری تو کینسر ہوتی ہے، اور کینسر کے علاوہ پھیپھڑے میں کرونک برونکائٹس، ایمفائسیما ٹائپ کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اور کینسر لنگ کے علاوہ، پھیپھڑے کے علاوہ کھانے کی نالی میں، مثانے میں، گردے کا کینسر، پینکریاس کا کینسر، مطلب جسم میں تقریباً ہر آرگن کے میں کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے۔ شعلے سے زندگی کے لمحہ بلمحہ دھواں ہونے تک کے سفر میں غیور الحسن بھی شامل ہیں، جو اپنی زندگی کے 35 سال سگریٹ نوشی میں گزار کر اب پچھتاوے کا گہرا احساس لیے اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جو کہ اب کبھی نہیں لوٹ سکتا۔ 30 سے 35 سال سگریٹ پیے، اور اتنی سگریٹ پیے کہ سگریٹ یعنی مجھے ٹوکتے تھے باہر والے، اور میں یہ کہتا تھا کوئی بات نہیں یار، لیکن اب پتہ لگا کہ اس سے ٹوکتا تھا میں کتنا، اس میں مجھے کتنا اذیت پہنچی ہے اور میری اولاد کو پہنچے گی، اور میں اولاد کے لیے بھی اپنے کچھ بھی نہیں کر سکا کہ وقت سے پہلے میں تیار بیٹھا ہوں۔ جتنی سگریٹ آپ زیادہ پئیں اور جتنے زیادہ عرصے پئیں، اس سے اتنے ہی نقصانات ہوتے ہیں۔ غیور صاحب کے پھیپھڑے جو ہیں وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں ناکارہ ہو چکے ہیں، پھیپھڑے پھول چکے ہیں، ان میں سانس کی نالیاں بہت تنگ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسے ہم اینڈ اسٹیج ایمفائسیما بھی کہتے ہیں، یا کرونک obstructive airway disease جسے اینڈ اسٹیج کہتے ہیں۔ اس میں علاج بھی اب اتنا مؤثر نہیں رہ جاتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر بھی ایک زندگی گزار رہی ہیں، لیکن صرف دواؤں کے سہارے۔ ایسے لوگوں کو پھر آکسیجن کنٹینیوسلی یا کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے ریگولرلی لینی پڑتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کی بنیادی وجہ تمباکو نوشی ہے۔ اگر کاروبار زندگی کی شاہراہ پر سگریٹ نوشی کے خطرناک نتائج سے لاپرواہ سگریٹ نوش بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہیں ریٹائرڈ کرنل افتخار الدین جیسے ماضی کے چین سموکر اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کی خاطر 15 سال تک سگریٹ پینے کے بعد چھوڑ چکے ہیں اور گزشتہ 22 سال سے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ خود بھی خیالات تو ہمیشہ ہوتے تھے کہ سگریٹ نوشی جو ہے ایک بری چیز ہے اور اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں زندگی پر، صحت پر۔ تو اوورآل جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اسی اسنا میں میری جو ہے وہ شادی بھی ہو چکی تھی، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچوں سے بھی نوازا۔ تو 1984 میں میرے 2 بچے تھے، تو دونوں بچے جو تھے وہ بھی چھوٹی عمروں کے تھے، 5 سال کے اور 4 سال کے تقریباً۔ لیکن میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر سگریٹ پیتے ہوئے کبھی کبھی اپنا جیسے ہوم ورک وغیرہ کر رہے ہیں، وہ چھوٹی کلاسوں میں تھے، پلے گروپ میں اور نرسری میں، تو پینسل کو اٹھا لیا اور وہ منہ میں لگا لیا، انہوں نے قلم کو اٹھایا اور منہ میں لگا لیا۔ تو مجھے بڑا پھر خوف ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ میرے بچے جو ہیں میری اس بری عادت سے ایک بری چیز سیکھنے میں لگ گئے ہیں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہ نے میری بڑی مدد فرمائی، اور میں نے پھر 1984 جنوری، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، تو میں نے یہ سگریٹ نوشی اپنی ختم کی۔ بلکہ اس وقت جو میرے پاس ایک پیکٹ تھا بھرا ہوا سگریٹوں کا، وہ میں نے توڑ کے باہر پھینک دیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میاں مجھے استقامت عطا فرمائے کہ میں یہ آئندہ بری چیز دوبارہ نہ اس کو میں اپناؤں۔ الحمدللہ میں اپنے زندگی کے 55 سال تو پورے کر چکا، اب 56ویں میں چل رہا ہوں، اور اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ میری صحت اچھی ہے۔ شمالی امریکہ میں بطور دوا استعمال ہونے والا تمباکو کا پودا کولمبس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 15ویں صدی عیسوی میں یورپ پہنچا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ میں پہلی سرکاری اینٹی سموکنگ مہم چلاتے ہوئے تمباکو کی درآمد پر ڈیوٹی کئی گنا بڑھا دی گئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ کی موجودہ شکل نے دراصل ان سگار فیکٹری سے جنم لیا ہے جہاں کام کرنے والے مزدور تمباکو کے کچرے سے اپنے لیے چھوٹا سگار تیار کرتے تھے، جبکہ فیکٹری میں تیار ہونے والے سگار کی پہنچ
सिर्फ उस वक्त के उमरा और रुअसा की दस्तरस में थी। पहली जंग अजीम के दौरान बाकायदा सिगरेट की कंपनीज वजूद में आईं और अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों में मुफ्त सिगरेट बांटे गए और यहीं से बाकायदा तंबाकू नोशी से फेफड़े के कैंसर का आगाज हुआ। सिगरेट के पीने वाले ज्यादातर उस उम्र में इसके आदी बनते हैं जो उर्फ आम में टीनेज कहलाती है और उनमें ये आदत तंबाकू की मसनूआत के जोश और एडवेंचर से भरे इश्तिहारात, फैमिली मेंबर से इंस्पायरेशन या स्कूल, कॉलेज या दीगर तालीमी दरसगाहों में दोस्तों की सोहबत से शुरू होती है। ये हीरो बनने के लिए मैं सिगरेट पीता हूँ। आप देखते नहीं हैं, सिगरेट पी के हीरो बनना चाहता है। टेलीविजन में मशहूरी देखें आप, एक दरिया होता है, उसमें बंदा डूब रहा होता है और दूसरा एक रस्सी पे आता है, उसको निकाल लेता है और निकालने के बाद में क्या आता है, या बांधों का इंतखाब, सिगरेट। फिर आप देखें टेलीविज़न में मशहूरी, एक चट्टान है जिस पे किससे चढ़ा नहीं जाता, वो चढ़ते हैं उसके ऊपर और जो सबसे पहले चढ़ जाता है वो सिगरेट पीता है और बाद में कौन सा यानी कि जॉइन सिगरेट। बेटा कब से सिगरेट पी रही हो? ये कोई 2-3 महीने से। कैसे स्टार्ट किया था ये? बस दोस्तों के साथ गया था एक दिन, उन्होंने बोला पीना ही चाह रहे हैं, उन्हें पिलाई, उसके बाद से आदत लगी। हाँ, स्कूल ऑफ करने के बाद पीना, स्कूल जाते वक्त नहीं। टीवी के स्टार वगैरह या अखबार वगैरह में स्टार देख के कभी आपको हुआ कि सिगरेट पीनी चाहिए, हीरो होते हैं वो? अब यहाँ सिगरेट की बैनुल-अक़वामी कंपनीज अपनी इश्तिहारी मुहिम पर सालाना तकरीबन 26 करोड़ डॉलर्स खर्च करती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सिगरेट साज कंपनीज के इश्तिहारात का टारगेट ये नौजवान स्मोकर्स ही हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी में 250 मिलियन का हिस्सा रखते हैं। दुनिया भर के टीन एज स्मोकर्स की कुल एक तादाद तिहाई का हिस्सा तरक्की पजीर ममालिक से ताल्लुक़ रखता है। 77 में मैं इंग्लैंड में था तो एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी इंग्लिश में कि आवर फ्यूचर इज़ इन थर्ड वर्ल्ड। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई आवर फ्यूचर इज़ इन थर्ड वर्ल्ड, लेकिन जब ज़्यादा पढ़ा मैंने तो लंबी स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ मैं कि वो एक मल्टी नेशनल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको BAT की कॉन्फ्रेंस थी और उन लोगों ने अपना एक मकाला पढ़ा था कि देखो भाई यूरोप अमेरिका में सिगरेट नोशी पर सख्ती लगती जा रही है, आस्ते आस्ते इतनी सख्ती लगती जा रही है कि वहाँ उसकी बिकना बंद हो जाएगा, तो उनका फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड में है। फिर मैं बस चौंका, यार ये तो बड़ी ज़बरदस्ती वाली बात है। तो मैंने अपना अखलाकी फ़र्ज समझते हुए जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मुस्तकिल इसमें लगे हुए हैं। हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं कैंसर सोसाइटी के ज़रिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए, चेस्ट डिजीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए हम लोगों में ये बात फैलाते रहते हैं कि भाई सिगरेट नोशी या तंबाकू किसी भी सूरत में इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। एक सिगरेट नोश जब सिगरेट का कश लेता है और अपने अंदर जले हुए तंबाकू का जहर उतारते हुए जो धुआं खारिज करता है, वो माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ आसपास के लोगों के लिए भी उतना ही नुकसानदेह होता है जितना कि खुद उसके लिए, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। जो इंसान तंबाकू नोशी कर रहा है वो तो खुद अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। जो लोग उस इलाके में या उस कमरे में बैठे हुए होंगे जहां तंबाकू नोशी हो रही है तो गैर इरादी तौर पे उन्हें भी वो धुआं जो है अपने अंदर सांस के ले जाना पड़ेगा। तो जिसे हम पैसिव स्मोकिंग या इनवॉलंटरी स्मोकिंग कहते हैं, यानी आप ना चाहते हुए भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके नुकसानात तकरीबन वही हैं जो स्मोकिंग के हैं। ख़ास तौर पे मैं उन वालिदैन को ज़रूर कहूँगा जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनके सामने सिगरेट पी रहे होते हैं। याद रखिएगा कि उनको भी वही नुकसान पहुँच रहा है जो आपको भी पहुँच रहा है। उनमें भी दमा होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, उनमें भी लंग कैंसर के बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स के इम्कानात बढ़ जाते हैं उन बच्चों में जिनके वालिदैन होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी वालिदैन अगर वो ख़ुद भी तंबाकू नोशी कर रहे हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे सिगरेट पिएं, लेकिन तिब्बी तहकीक ने ये साबित किया है कि जो वालिदैन अपने बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे होते हैं उनमें सिगरेट आगे चल के सिगरेट पीने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत उन माँ बाप के जो सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट पीने वालों में से अक्सर इसे जहनी यकसुई, कुव्वत इरादी में इजाफा और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से निजात का ज़रिया समझते हैं, मगर हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तंबाकू नोशी से कभी भी आपके जिस्म में किसी किस्म का कोई पावर नहीं डेवलप होता, कोई क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा नहीं होता,
ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو ایک اچھا محسوس ہوتا ضرور ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں بہت پاورفل آدمی ہو گیا ہوں اور میرا اسٹائل بہت اچھا ہے, مجھے فلاں آدمی دیکھ کے مجھے امپریس ہو رہا ہے. یہ سب ایک فرضی باتیں ہیں, یہ آپ کے ذہن کی ایک بات ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر دیکھتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے, سگریٹ نوشی کرتے ہوئے, تو وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ضرور کرتا ہے. اگر آپ کا دوست ہے تو آپ کو ضرور بولے گا کہ یار یہ سگریٹ نہ پیو. اگر آپ سے بات نہیں کر سکتا, آپ کو وہ جانتا نہیں ہے, تو وہ دل میں ضرور افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اس کو یہ کہہ سکتا کہ یہ سگریٹ نہ پیے. آپ کے سگریٹ پینے سے آپ کو بہت ساری بیماری لاحق ہو سکتی ہے, جس میں کینسر ایک ایسا مرض ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے. دنیا بھر کی مجموعی آبادی کا 1/3 یا 1.1 بلین آبادی تمباکو نوشی میں مبتلا ہے, اور ہر سال سگریٹ پینے سے ہونے والی بیماریوں سے پوری دنیا میں تقریباً 49 لاکھ افراد سالانہ ہلاک ہوتے ہیں, جن میں سے 1 ملین کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہوتا ہے. روزانہ تقریباً 10,000 لوگوں کے مرنے کی وجہ تمباکو ہی ہوتا ہے. جی WHO کا تخمینہ ہے کہ تقریباً 4.9 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں, تقریباً 49 لاکھ ایک سال میں. تو یہ بہت بڑی فگر ہے, اور اس میں تمام ڈیزیز شامل ہیں. ہارٹ پرابلمس ہوا, کینسر ہوا, لنگ پرابلمس ہوا. لیکن ایک سگریٹ پینے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ 9 گھنٹے تک آپ کا دفاعی نظام پھیپھڑوں کا دب جاتا ہے ایک سگریٹ پینے سے. دنیا بھر میں سگریٹ پینے والوں میں مردوں کی شرح 48%, جبکہ عورتوں میں یہ 12% ہے. اگر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے فرق کو دیکھتے ہوئے اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو یہ شرح بالترتیب ترقی پذیر ممالک میں مردوں میں 48% اور عورتوں میں 7% ہے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 42% مرد اور 24% عورتوں کے تناسب سے ہے. پاکستان کے ہر 50 گھرانوں میں سے ایک سگریٹ پینے والا گھر ہے, جبکہ مجموعی طور پر 6 ارب سگریٹ سالانہ پیے جاتے ہیں. 36% مرد اور 9% خواتین تمباکو نوشی کرتی ہیں. خواتین کے حوالے سے فکر انگیز بات یہ ہے کہ ان میں بھی اسکول اور کالجز سے شوقیہ اسموکنگ کرنے کا شوق پروان چڑھ رہا ہے. سگریٹ پینا لڑکیوں نے آج کل فیشن بنا لیا ہے ایٹ دی ایج آف 18 اور 19 سے. ایسے ہی جیسے کبھی کالج گئے تو فرینڈ ساتھ ہو گئیں تو دیکھتے ہیں اسموکنگ, کیونکہ گرلز کالجز میں تو صرف گرلز ہوتی ہیں تو وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, تو ایسے ہی سگریٹ اسٹارٹ ایز اے عادت نہیں کی, ویسے ہی بس ٹرائی کیا کہ آخر کیا ملتا ہے لوگوں کو سگریٹ پینے میں, اس لیے بس ٹرائی. یہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی اٹریکشن آتی ہے اسموکنگ کرنے کی. میڈیکل کالج میں کافی زیادہ اسموکنگ ہوتی تو ہے, although they know the medical risks and stuff related to it, لیکن پھر بھی سگریٹ بھی تقریباً I'd say 60-70% میل smoke, اور لڑکیوں میں بھی 10-15% they do smoke, not in the open but in their own free time, at their houses or whatever. سگریٹ تو پی جاتی ہے کافی. پاکستان میں سگریٹ نوشی سے بڑھتی ہوئی بیماریوں اور اموات کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے حکومت نے 2002 میں سرکاری دفاتر, ہسپتال, ریلوے اسٹیشنز اور دیگر عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی لگانے کا قانون منظور کیا تھا. سگریٹ کے پیکٹس پر وارننگ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کو سگریٹ کی فروخت پر پابندی لگائی گئی, مگر حالات نہیں بدلے اور سگریٹ نوشی میں کہیں کمی دیکھنے میں نہیں آئی. تقریباً 12 سے 15 بچے تقریباً آتے ہیں. کوئی بولتا ہے بھائی ہمارے تو پپا کے ہیں, یہ ڈیڈی کے ہیں, تو یہ لے کے ہی جاتے ہیں. جو پیکٹ لے لے کھلا تو کوئی مانگتا ہے اس کو دیتا ہی نہیں ہے. کوئی بچہ آ جائے تو پیکٹ اگر لے رہا تو کوئی سمجھ آتی ہے ہاں بھائی اپنے ڈیڈی کے لیے کوئی لینے آ رہا ہے. جب 12 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کی تھی تو جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ واز ٹیلی ویژن. اس کی وجہ سے پھر میں نے سگریٹ کو پینا شروع کیا. پلس جو سراؤنڈنگز میں میرے دوست تھے, لائک دا سوشل سرکل آئی ہیڈ, وہ سارے اسموکرز تھے اینڈ چین اسموکرز. سرکاری اور غیر سرکاری الیکٹرانک میڈیا پر سگریٹ کے اشتہارات کی پابندی کے باوجود آج بھی اخبارات, روڈز پر لگے قد آدم ہورڈنگز اور جا بجا دیواروں پر لگے سگریٹ کے اشتہارات کا نشانہ نوجوان ہی ہیں. پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت سگریٹ نوشی سے صحت کو پہنچنے والے نقصانات جاننے کے باوجود تمباکو کا قیدی بننے پر آمادہ نظر آتی ہے. ویسے فیل ہوا کہ مجھے ٹرائی آؤٹ کرنی چاہیے, تو مجھے لائٹر بھی نہیں چلانا آتا تھا, سگریٹ جلانے نہیں آتی تھی, لیکن میں نے خود ٹرائی آؤٹ کر کے
اگر میں اس وقت پی رہا ہوں سگریٹ اور مجھے اچھا لگ رہا ہے تو بری عادت نہیں ہے، لیکن اگر کل کو میں اس پہ پچھتانے لگتا ہوں تو اس وقت کے لیے میں کہوں گا کہ ہاں بری عادت ہے. اس سے لنگ کینسر ہو سکتا ہے، اس سے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، اس سے سر کا درد ہو سکتا ہے، اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایڈکشن کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس میں آپ جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کا آپ زیادہ دماغ میں نہیں سوچتے اور آپ پیتے جاتے ہیں، اس ایڈکشن میں لگے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے اس سے بہت ساری انجریز ہیں، اسٹمک میں، لنگز میں، ہر چیز میں پرابلمز ہو سکتی ہیں سگریٹ پینے سے. میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے سگریٹ پیتا ہوں. صحت مند زندگی جینا ہر فرد چاہتا ہے، مگر شاید ہم میں سے اکثر عمل نہیں کر پاتے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں صرف ضرورت ہے مضبوط قوت ارادی کی.